تصور کریں ایک اڑنے والی ٹیکسی جس میں حاجی بیٹھے ہیں اور وہ مکہ کی فضاؤں میں اڑتی ہوئی مقدس مقامات تک پہنچ رہی ہے۔ تصور کریں ایک الیکٹرانک کنگن جو حاجی کی دھڑکن، لوکیشن اور طبی ریکارڈ سب کچھ ایک ساتھ مانیٹر کر رہا ہے۔ تصور کریں سڑکیں جو سفید رنگ سے ڈھکی ہوئی ہے تاکہ دھوپ کی گرمی 20 ڈگری تک کم ہو جائے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں، یہ سعودی عرب کا حج 2026 کا منصوبہ ہے۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب جدید ترین ٹیکنالوجی سے حج کو کیسے بدل رہا ہے، گزشتہ سالوں میں کیا المناک واقعات ہوئے اور اب ان کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہے۔ حج دنیا کا سب سے بڑا سالانہ مذہبی اجتماع ہے جس میں ہر سال لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، لیکن اس مقدس سفر کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2015 میں مینا میں ایک خوفناک بھگدڑ ہوئی۔ 24 ستمبر 2015 کو جمرات کے قریب دو بڑے ہجوم آپس میں ٹکرا گئے۔ اے پی کی گنتی کے مطابق 2400 سے زیادہ حاجی اس حادثے میں جان سے گئے اور 427 سے زیادہ لاپتہ ہو گئے۔ یہ حج کی تاریخ کا سب سے بڑا المناک واقعہ تھا۔ پوری دنیا میں غم کی لہر دوڑ گئی، خاندان اپنے پیاروں کو تلاش کرتے رہے، بہت سے لوگوں کی شناخت تک نہ ہو سکی۔ پھر 2024 آیا اور ایک اور بڑا سانحہ رونما ہوا۔ 14 سے 19 جون 2024 کے درمیان شدید گرمی کی لہر نے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس یعنی 122 ڈگری فارنہائٹ سے تجاوز کر گیا۔ نتیجہ 1301 حاجی جان کی بازی ہار گئے۔ سعودی وزیر صحت فہد بن عبد الرحمان الجلازل نے بتایا کہ ان میں سے 83% وہ حاجی تھے جو غیر رجسٹرڈ تھے۔ انہوں نے سرکاری حج پرمٹ کے بغیر لمبی دوریاں پیدل طے کی، سیدھی دھوپ میں، بغیر کسی سائے، پانی یا طبی سہولت کے۔ ان کے پاس نہ ایئر کنڈیشن خیمے تھے، نہ ہیلتھ سپورٹ، نہ ٹرانسپورٹ کی سہولت۔ ہیٹ سٹروک اور ڈی ہائیڈریشن نے انہیں موت کی آگوش میں دھکیل دیا۔ دی لینسیٹ میڈیکل جرنل کی تحقیق کے مطابق حج 2024 کے 6 دنوں میں کل 43 گھنٹے ایسے تھے جب گرمی اور نمی کا امتزاج انسانی برداشت کی حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ ان واقعات نے سعودی عرب پر شدید بین الاقوامی دباؤ ڈالا اور ایک سوال سامنے آیا، کیا دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ 2024 کے سانحے کے بعد سعودی عرب نے تاریخی اقدامات کیے۔ حج 2025 میں 16,70,000 سے زیادہ حاجیوں نے حج ادا کیا اور سعودی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ ہیٹ ایگزاسشن یعنی گرمی سے بیمار ہونے کے کیسز میں 90% کمی ہوئی۔ یہ ایک حیران کن کامیابی تھی۔ سعودی عرب نے یہ کیسے کیا؟ سب سے پہلے مینا، عرفات اور مزدلفہ میں 400 سے زیادہ کولنگ اور مسٹنگ اسٹیشن لگائے گئے جہاں ٹھنڈے پانی کے چھڑکاو سے ماحول کا درجہ حرارت کم کیا گیا۔ سڑکوں پر خاص سفید ہیٹ ریفلیکٹیو کوٹنگ لگائی گئی جسے وائٹ راڈز کہا جاتا ہے۔ اس سے زمین کا درجہ حرارت 15 سے 20 ڈگری تک کم ہو گیا۔ ایئر کنڈیشنڈ خیمے لگائے گئے، سایہ دار آرام گاہیں بنائی گئیں اور ری سائیکلڈ ربر سے بنی نرم سڑکیں بچھائی گئیں تاکہ حاجیوں کو پیدل چلنے میں آسانی ہو۔ ایک ریکارڈ توڑ کولنگ سسٹم نصب کیا گیا جس کی کل صلاحیت 1,55,000 ٹن کولنگ تھی۔ غیر رجسٹرڈ حاجیوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مکہ میں داخلے کے لیے الیکٹرانک پرمٹ نظام لاگو کیا گیا تاکہ بغیر اجازت کوئی شخص مقدس مقامات تک نہ پہنچ سکے۔ نتیجہ حج 2025 بغیر کسی بڑے صحت یا سیکیورٹی واقعے کے مکمل ہوا۔ یہ ثابت ہوا کہ ٹیکنالوجی اور منصوبہ بندی سے جانیں بچائی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں حج 2026 کی طرف جو 24 سے 29 مئی 2026 کے درمیان متوقع ہے۔ سعودی عرب نے اس حج کو تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی سے لیس اور منظم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تیاریاں 2025 کے وسط سے شروع ہو چکی ہے اور فروری 2026 سے ویزا جاری ہونا شروع ہو گئے۔ اکتوبر 2025 تک 7,50,000 حاجیوں نے رجسٹریشن کروا لی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سال کون کون سی جدید ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں۔ نسک مسار ڈیجیٹل پلیٹ فارم یہ ایک مرکزی ڈیجیٹل نظام ہے جو رہائش کی بکنگ، کیمپ کے انتظامات، ادائیگیاں اور خدمات کے معاہدوں کا انتظام کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف حاجیوں کو آسانی ہوتی ہے
बल्कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान हम आंगी भी बेहतर होती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स भी मुतारिफ करवाए गए हैं ताकि लेन देन तेज़ और महफूज हो। इलेक्ट्रॉनिक ई ब्रेसलेट स्मार्ट कंगन ये हज 2026 की सबसे बड़ी जिद्दत है। हर हाजी को एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंगन दिया जाएगा जिसमें उसकी जाती मालूमात, पासपोर्ट डेटा, तिब्बी रिकॉर्ड और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद होगा। अगर कोई हाजी बीमार हो जाए या गुम हो जाए तो उसकी फौरी शिनाख्त और मदद मुमकिन होगी। इस कंगन में नेविगेशन सपोर्ट भी शामिल है जो हाजी को रास्ता दिखाएगा और कई ज़बानों में मुआविनत फराहम करेगा। ये फैसला 2015 के भगदड़ के बाद किया गया था जब सैकड़ों हाजियों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। हिंदुस्तान ने भी अपने हाजियों के लिए हज सुविधा स्मार्ट रिस्ट बैंड मुतारिफ करवाया है जो हज सुविधा ऐप से मंसलिक है। बसीर AI पावर्ड स्मार्ट प्लेटफॉर्म सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी SDAIA ने बसीर नामी प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हुजूम की नकल व हरकत को रियल टाइम मॉनिटर करता है। ये सिस्टम गैर मामूली हुजूम की हरकत को फौरी तौर पर पकड़ लेता है और पैदल ट्रैफिक में रुकावटों की पेशगोई करता है जिससे भगदड़ जैसे हादसात को रोका जा सकता है। मस्जिद अल हराम में 1000 नए सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं जो स्पेशल फोर्सेस की निगरानी में है। ड्रोन्स फ़ज़ा से हुजूम की निगरानी कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक स्मार्ट शील्ड बनाते हैं जो हाजियों की हिफाजत को यकीनी बनाता है। अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे हैरानकुन हिस्से की तरफ, उड़ने वाली टैक्सी जिसे एयर टैक्सी या AVTOL कहा जाता है। एपोटोल का मतलब है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी एक ऐसी बरकी गाड़ी जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधी ऊपर उड़ती है लेकिन बगैर पायलट के। 2024 में सऊदी अरब ने हज के मौके पर मक्का मुकर्रमा में चीनी कंपनी एहैंग की AHEC 216S मॉडल एयर टैक्सी की पहली कामयाब टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल की। ये दुनिया की पहली एयर टैक्सी थी जिसे किसी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया। सऊदी वजीर ट्रांसपोर्ट सालेह अल जासिर ने इसका इफ्तिताह किया। ये ड्रोन टैक्सी जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मक्का के मस्जिद अल हराम के करीब मखसूस एयर स्ट्रिप्स तक हाजियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 4 मुसाफिर बैठ सकते हैं। तसव्वुर करें, एक हाजी एयरपोर्ट पर उतरता है, एक छोटी सी बरकी टैक्सी में बैठता है और चंद मिनटों में फ़ज़ा से होता हुआ मुक़द्दस मकामात तक पहुंच जाता है। न ट्रैफिक जाम, न गर्मी, न थकावट। लेकिन इस एयर टैक्सी का मकसद सिर्फ सवारी नहीं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए भी ये इनकिलाबी है। अगर कोई हाजी मिना या अरफात में बीमार हो जाए तो ये एयर टैक्सी उसे चंद मिनटों में अस्पताल पहुंचा सकती है। अद्वियात और तिब्बी सामान की फौरी तरसील भी इसके ज़रिए मुमकिन है। सऊदी अरब का मंसूबा है कि आने वाले सालों में इस सर्विस को मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए ताकि हाजियों की नकल व हरकत तेज़, महफूज और आरामदेह हो। सऊदी अरब ने और भी कई टेक्नोलॉजीज़ हज में शामिल की है। 5G पावर्ड स्मार्ट रोबोट्स मस्जिद अल हराम और मुक़द्दस मकामात पर तैनात किए गए हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये रोबोट्स हाजियों को कई ज़बानों में रहनुमाई फराहम करते हैं, सवालात के जवाब देते हैं और मुख्तस मकामात तक रास्ता बताते हैं। हाजियों के लिए मुफ्त लोकल सिम कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो अपने ख़ानदानों से राब्ते में रह सके और डिजिटल खिदमात तक रसाई हासिल कर सके। एसिम टेक्नोलॉजी भी दस्तयाब है। सऊदी एयरपोर्ट्स ने हज सीज़न के लिए मुकम्मल तैयारियां मुकम्मल कर ली है। एक मरतबूत प्लान के तहत हाजियों की आमद व रुखसत को आसान बनाया गया है। पहले हाजियों का ग्रुप 18 अप्रैल 2026 को सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गया है। बैनुल अक़वामी मेहमानों के लिए 485 कैंपस मखसूस किए गए हैं और 73 हज ऑफिसेज़ ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। मिना के खेमों को अपग्रेड किया गया है। एयर कंडीशनिंग, फायर सेफ्टी सिस्टम्स और जदीद सहूलतें शामिल की गई है। स्मार्ट हज प्लेटफॉर्म और सर्विस मॉनिटरिंग ऐप से रहाइश की खिदमात की निगरानी की जा रही है। आइए अब माजी और हाल का मुकाबला करें। 2024 में 1301 अमवात हुई। 83% गैर रजिस्टर्ड हाजी थे जिनके पास कोई सहूलत न थी। 2025 में हीट एग्जॉशन केसेस में 90% कमी आई और किसी बड़े वाक़ये के बगैर हज मुकम्मल हुआ
اور 2026 میں سعودی عرب میں مزید آگے بڑھتے ہوئے ای بریسلیٹ، 1000 نئے کیمرے، AI پلیٹ فارم بصیر، الیکٹرانک پرمٹ سسٹم اور ایئر ٹیکسی جیسی ٹیکنالوجی شامل کی ہے۔ سعودی عرب نے ہر سانحے سے سبق سیکھا ہے۔ 2015 کی بھگدڑ کے بعد کراؤڈ مینجمنٹ سسٹم مضبوط کیا۔ 2024 کی گرمی سے ہونے والی اموات کے بعد کولنگ انفراسٹرکچر، سفید سڑکیں، مسٹنگ سسٹمز اور غیر رجسٹرڈ حاجیوں پر سخت کنٹرول لگایا۔ اور اب 2026 میں ہر حاجی کو ایک ڈیجیٹل شناخت دے کر ان کی صحت کو ریئل ٹائم مانیٹر کر کے اور AI سے ہجوم کی پیش گوئی کر کے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو جانیں بچاتا ہے۔ یہ سب کچھ سعودی عرب کے ویژن 2013 کا حصہ ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن کے تحت سعودی عرب صرف تیل کی معیشت سے آگے بڑھ کر ٹیکنالوجی، سیاحت اور خدمات کا عالمی مرکز بننا چاہتا ہے۔ حج اور عمرہ اس ویژن کا ایک اہم ستون ہے۔ ہدف یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں 3 کروڑ عمرہ زائرین اور لاکھوں حاجیوں کو بہترین اور جدید ترین تجربہ فراہم کیا جائے۔ مسجد الحرام کی توسیع، مکہ اور مدینہ کے انفراسٹرکچر کی تعمیر نو، ہائی سپیڈ ریل، حرمین ٹرین اور اب ایئر ٹیکسی، یہ سب اسی ویژن کا حصہ ہے۔ حج صرف ایک مذہبی فرضہ نہیں، یہ ایمان، صبر اور اتحاد کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ لاکھوں لوگ ایک ہی جگہ، ایک ہی لباس میں، ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اب سعودی عرب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ ہر حاجی محفوظ رہے، ہر جان قیمتی ہو اور ماضی کے سانحات دوبارہ نہ ہوں۔ اڑنے والی ٹیکسیوں سے لے کر سمارٹ کنگنوں تک، AI کیمروں سے لے کر سفید سڑکوں تک، یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ حج 2026 جہاں عقیدت اور ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو حج 2026 کی کون سی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ حیران کن لگی۔